السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے جواب ملنا چاہیے اس طرح سے جواب نہیں آ رہا آپ تمام لوگوں کا، میں پھر سے آپ کی بارگاہ میں ایک بار سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اس طرح جواب دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مجمع میں بیداری کتنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اور غمد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور وقل وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی اور کربلا والوں کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کربلا والوں کی شان میں یہ شعر بہت مشہور و مقبول ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ سبحان اللہ۔ اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، مقتل یعنی جو میدان کربلا تھا، کربلا میں شیر کی مانند مقتل میں آیا جو حسین وہ حسین، شیر کی مانند مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر بھی مسکرایا وہ حسین۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ، تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ جب امام حسین اور رضی اللہ عنہ اپنی گھوڑے پر جب تلوار لے کر جب نکلے تو یزیدیوں کے لشکر میں اس طرح گھستے کہ جیسے بجلی گرج رہی، اور ان کے سر اس طرح کاٹتے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ جو شیر کی مانند مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنے گھر کو لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا ہر تیور، جس کی ہر عادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کے خاطر ان کی زندگانی تھی، دین کی خاطر لڑے اور دین کی خاطر وہ شہید ہوئے، دین کی خاطر جس کی
زندگانی وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی، وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی، وہ حسین خلد میں حق نے جس کی مہمانی کی، وہ حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین علیہ السلام کی خلد میں جنت میں مہمانی کی، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی، وہ حسین مل گئی جس کو حیات جاویدانی، وہ حسین نامی جس کا لوح در پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کا دھوم ہے، فرش سے تا عرش تک عظمتوں کی جس کی دھوم ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں سے پیدا کیا، اور انسانوں میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اور امت محمدی میں پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑا انعام اللہ نے بعد میں جو ہمیں عطا کیا وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ہمارا جنم ہوا، ہماری پیدائش ہوئی۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت جو 1450 سال سے صحابہ کرام کی جو جماعت ہے جو چلی آ رہی ہے، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور اولاد کی محبت کے خیرات عطا فرمائے، جو ہم ان کے نام لیوا ہیں، اور انہی کے نام لیوا ہیں جسے اسی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کا ذکر کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ والوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے قرآن مجید فرقان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر نیک اور صالح لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا برکتیں اور نزول ہوتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ایک کم کر لیں۔ اللہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، جو خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ومن یطع اللہ والرسول، اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ انعم اللہ علیہ یعنی اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم دکھا چلا۔ آیت یہ ہے صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور آگے ذکر ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک طرح کی یہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ نے انعام کن کن لوگوں پر فرمایا ہے، یہ اسی آیت کے آگے کا ترجمہ ہے جو سورہ نساء میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسران کرام آگے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم، اللہ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر سورہ نساء میں فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کے راستے پر جو چلتے ہیں، بتائے ہوئے راستے پر، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر انعام کیے ہیں، اور وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ نبی ہیں، والصدیقین، وہ لوگ صدیق ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء، وہ لوگ شہید ہیں، شہداء ہیں، اور آخری جو چوتھا جو طبقہ آتا ہے، چوتھی جو جماعت آتی ہے، والصالحین، یعنی نیک لوگوں کی جماعت اور اولیاء اللہ کی جماعت، والصالحین۔ تو 4 جماعتوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہاں پر میں ذکر امام حسین، شہادت امام حسین، فلسفہ شہادت امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا راز کیا تھا، فلسفہ کیا تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے پیچھے مطلب کیا پس منظر تھا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کی شہادت ہوئی، یعنی امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی بہت لوگ شہید ہوئے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یعنی اللہ یہ ذکر بنی اسرائیل کے نبیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ بہت برے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کیا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ نبیوں ایک دن میں 70 نبی شہید کر دیے جاتے ہیں، بنی اسرائیل میں 70 نبیوں کو ایک دن میں شہید کر دیا جاتا۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور تابعین، تابعین اور اولیاء اعظام میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں، اتنی شہرت کیسے ملی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت؟ تو اصل میں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں تھی، بلکہ شہادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیرت رسول، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرتوں میں سے ایک باب شہداء، شہید کا ہے۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنی شہرت و عظمت ملی۔ مثال کے طور پر اگر آپ توجہ دے کر سنیں گے شروع سے لے کر آخر تک، بعد میں جو حضرات آئیں گے ان کو وہ تقریر سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ جو شروع سے جو سن رہا ہے انہی حضرات کو وہ تقریر سمجھ میں آئیں گے۔ آپ دعا کریں کہ جو تیاری کر کے میں آیا ہوں وہ پورا کے پورا آپ کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، نبوت یہ بھی ایک نعمت ہے، صدیقیت یہ بھی ایک نعمت ہے، شہادت یہ بھی ایک نعمت ہے، اور صالحیت، نیک اعمال کرنا، نیک بننا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نبیوں کو نبوت ملنی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرنے والا تھا، تو عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے ایک اقرار، ایک عہد نامہ، حلف نامہ لیا، اور وہ حلف نامہ یہ تھا، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے روحوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انبیاء کی روحوں سے یہ مخاطب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا،
یعنی انبیاء سے اللہ نے پختہ عہد لیا کہ جب میں تم کو، یعنی اے نبیوں، جب تم زمین پر جاؤ گے میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، کتابیں نازل فرماؤں گا، صحیفے نازل فرماؤں گا، حکمتیں کی باتیں تمہیں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ جب تم زمین پر اترو گے، من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے لوگوں ایک رسول آنے والے ہیں، تمہارے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، اگر وہ رسول تمہارے زمانے میں آئے یا پھر تمہارے لوگوں کے زمانے میں آئے، کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، یعنی تم ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی مدد کرو گے، یعنی وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو تم ان کی لتؤمنن به، یعنی ان کی اطاعت کرنا، اور وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد کرنا۔ یہ سورہ آل عمران کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، تو تمام نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا، قَالَ أَقْرَرْتُ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اے باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں نے جب اس چیز کی گواہی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری گواہیوں کے اوپر گواہ بنتا ہوں، میں تمہاری گواہیوں کے اوپر گواہ بنتا ہوں۔ بتانے کا حاصل کلام یہ چیز کیوں بیان کی گئی؟ کیونکہ نبوت بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت بغیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا اقرار کیے، ان کی اطاعت کیے بغیر اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیے بغیر ان نبیوں کو نبوت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں کی روحوں، تم وعدہ کرتے ہو کہ ہمارا نبی جب آئے گا تم ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے اور ان کی مدد کرو گے، تو تمام نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا، وعدہ کیا، گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت عطا کی۔ اور مواہب اللدنیہ کتاب میں حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، جب نبیوں نے اقرار کیا تو ان نبیوں کی روحوں کو ایک نور نے گھیر لیا، یعنی ان پر سایہ فگن ہو گیا، وہ نور جو تھا وہ تمام نبیوں کی روحوں پر سایہ فگن ہو گیا۔ تو تب تمام نبیوں نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ یہ جو نور ہمارے اوپر سایہ فگن جو ہوا ہے یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی نور ہے جس نور کی تم نے شہادت دی ہے، یعنی وہ نبی آخر الزمان کا نور ہے، نبی آخر الزمان کا نور ہے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ کہ جب نبیوں کو نبوت بغیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے نہیں ملی، یہ ایک نعمت ہے، تو نبوت جیسی نعمت جب نبیوں کو ایمان لائے بغیر نہیں ملی تو شہادت ہو، صدیقیت ہو یا پھر صالحیت ہو، یہ کیسے بغیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتی؟ بغیر واسطے سے کیسے مطلب لوگوں کو شہادت ملتی، صدیقیت ملتی اور صالحیت ملتی؟ اور جو بھی نعمت ہے یہ شہادت بھی ایک نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام قاسم بھی ہے، یعنی تقسیم کرنے والے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے اور میں کائنات میں وہ نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ نعمتوں میں نعمت نبوت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ نعمتوں میں صدیقیت یہ نعمت آئی کہ نہیں آئی؟ نعمتوں میں شہادت یہ نعمت آئی کہ نہیں آئی؟ اور نعمتوں میں صالحیت یہ نعمت آئی کہ نہیں آئی؟ تو ظاہر سا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام نعمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔
رہا سوال شہادت کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اصل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت تھی. اس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، کانٹیکٹ کیا ہے، یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جو نعمت تقسیم کر رہا ہے وہ نعمت اس کے پاس بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کی نعمت تقسیم کر رہی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے وہ نعمتیں نبیوں کو مل رہی ہے تو وہ نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بھی ہونی چاہیے. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ملی. صدیقیت جو نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کر رہی ہیں وہ نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور مکہ والے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہم آپ کو امین نام سے پکارا کرتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین یعنی سچا، امانت دار. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام مکہ والوں میں مشہور تھا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں. تو صدیقیت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تھی. اور صالحیت، نیک، آپ کو نیک بھی مطلب سمجھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نعمتوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نعمتیں ملی، چاہے وہ نبوت ہو، صدیقیت ہو، شہادت ہو یا پھر صالحیت ہو. لیکن شہادت پر ہم سیرت کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں جب شہادت پر نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہراً ہمیں شہادت دکھائی نہیں دیتی. حضور کی ظاہراً شہادت نظر نہیں آتی کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرمائے، وفات فرمائی ہے. اور آپ بیمار تھے، علیل تھے، اور اسی مطلب بیماری کے حالت میں بیمار جب پڑے تھے، علیل ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں ظاہر دنیا سے وصال فرما گئے. تو شہادت تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ظاہراً دکھائی نہیں دیتی. تو اس کے اندر ربط کیا ہے؟ اور یہ نعمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے. جس طرح نبوت حضور کے اندر ہے، صدیقیت حضور کے اندر ہے، صالحیت حضور کے اندر ہے، تو شہادت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی شہید نہیں ہے. کیونکہ جو نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے، ان نعمتوں کو تقسیم کرنے والا میں ہوں. جب تمام نعمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے تو شہادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محروم ہیں، کیسے محروم رہ سکتے ہیں. اور علماء کرام فرماتے ہیں، جو بھی میں نے تقریر اسٹڈی کی ہے اور علماء کرام سے جو بھی سن کر میں نے تقریر بنائی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی ہوتی ہوگی، ہوئی ہوگی یا پھر ہونے والی ہوگی، گستاخی وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے اسے معاف عطا فرمائے. اور آپ کے سننے میں بھی اگر غلطی وغیرہ ہوگی تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف عطا فرمائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت ہونی چاہیے اور آپ کو شہید بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی حضور کو شہید بھی نہیں کیا جا سکتا. اور شہادت جیسی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہونی بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ اور حضور کو شہید کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
یہ جو لوگ ہیں آپ کے مخالف لوگ ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کو آپ کی جان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، یعنی بھی کوئی بھی انسان آئے محبوب آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے۔ اگر کوئی نقصان پہنچاتا، حضور کو شہید کرتا، تو یہ مطلب ایک طرح کی افواہ ہو جاتی، فتنہ ہو جاتا کہ یہ دیکھو نبی آخر الزماں ہیں اور ہم نے ان کو شہید کر دیا، معاذ اللہ، ظاہراً ان کو شہید کر دیا اور ان کے پروردگار نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ تو اللہ نے یہ ذمہ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا، جس طرح اللہ نے ذمہ لیا ہے قیامت اور قرآن کا۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو ہم اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توریت کے بارے میں، زبور کے بارے میں، انجیل کے بارے میں اللہ کا ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا، اسی وجہ سے توریت میں رد و بدل کیا گیا، زبور میں رد و بدل کیا گیا، انجیل میں رد و بدل کیا گیا۔ یہ 1450 سال گزر چکے قرآن کریم فرقان حمید کو اترے ہوئے، نہ اس میں زیر زبر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک وعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کا یہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، آپ کی جان کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ تو لوگوں نے کروڑہا کوشش کی، ہزارہا کوشش کی کہ حضور کو کس طرح شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ حضور پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کی قدرت تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پناہ میں تھے، اس وجہ سے ان کو وہ مطلب کافر اس چیز میں، اس سازش میں کامیاب نہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کو کوئی انسان تکلیف یا پھر قتل یا پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضور شہید بھی نہیں ہوئے اور حضور کے اندر، حضور کے سیرت میں، حضور کی زندگی میں شہادت جیسا باب بھی ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح؟ آئیے میں آپ کو آگے اور سمجھاتا ہوں۔ عمل میں دو طرح کی قسمیں ہیں، عمل جو ہم کرتے ہیں، جوہر اور حیت۔ جوہر اور حیت، مثال کے طور پر نماز ایک جوہر ہے، نماز ایک جوہر ہے۔ جب نماز کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً خیال آتا ہے یہ جوہر ہے، نماز ایک جوہر ہے۔ نماز کا نام سنتے ہی فوراً ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ عبادت، اللہ کا ذکر۔ نماز کا ہم جب نام سنتے ہیں تو اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ تو یہ ہوا نماز کا جوہر، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت۔ یہ عمل کی دو تقسیم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو نماز کا جب ہم نام سنتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت، یہ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے، اس خیال کو جوہر کہتے ہیں۔ اور حیت، نماز کی حیت کیا ہے؟ نماز کا جوہر تو یہ ہوا، نماز اللہ کا ذکر ہوا، اور نماز کی حیت کیا ہوگی؟ ہم رکعت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، یہ حیت ہوئی۔ اسی طرح کا روزہ، روزے کا ہم نام سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے متعلق فرماتا ہے کہ اے لوگوں روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کا نام سنتے ہیں اور جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو تقویٰ عطا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تم جو روزہ رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب لعلکم تتقون، اے لوگوں تم سے پہلے بھی، اے ایمان والو تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، اسی لیے تم بھی روزہ رکھو، روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو تقویٰ یہ کیا ہوا؟ روزے کا جوہر ہوا۔ روزے کا تقویٰ کیا ہوا؟ روزے کا جوہر۔ اور اس کی دوسری حیت، روزے کی حیت کیا ہوگی؟ بھوکا پیاسا رہنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نماز کا جوہر اللہ کا ذکر، اور نماز کی حیت رکوع سجود، مطلب تلاوت وغیرہ
رکعتیں جتنی ہے نماز کی. اور روزے کا جوہر تقویٰ اور روزے کی حیت جو ہم پریکٹیکلی طور پر جو کرتے ہیں وہ بھوکا پیاسا رہنا. تو اسی طرح شہادت کی بھی 2 عمل ہیں، 2 قسم ہیں، ایک جوہر اور ایک حیت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی سے اگر ہم ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شدید تمنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اس طرح میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا رہوں. سبحان. تو یہ جوہر ایک تمنا، ایک آرزو کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جوہر تو دکھتا تھا سیرت کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ آرزو کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ جوہر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. جس طرح نماز کا جوہر میں نے آپ کے سامنے رکھا، روزے کا جوہر آپ کے سامنے رکھا، نماز کا جوہر ذکر، روزے کا جوہر تقویٰ، اسی طرح شہادت کا جوہر آرزو کرنا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. مثال کے طور پر ایک انسان اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جنگ میں ہے، لیکن اس کے دل میں تمنا نہیں کہ میں شہید ہوں. لڑ تو رہا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی جان کو بچا رہا ہے، لڑ رہا ہے، اپنی جان کو بچا رہا ہے، اور اس کے دل میں تمنا نہیں کہ میں شہید ہو جاؤں. اور اچانک سے کہیں اس کو گولی آ کر لگتی ہے یا پھر تلوار لگتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو وہ مر کر بھی شہید نہیں ہے، مر کر بھی وہ انسان شہید نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر آرزو نہیں تھی شہید ہونے کی، جوہر نہیں تھا اس کے دل کے اندر، اس کی نیت نہیں تھی. لڑ تو رہا تھا لیکن شہید ہونے کی اس کے اندر تمنا نہیں تھی، تو وہ مر کر بھی وہ انسان شہید نہیں ہے. اور جو انسان اللہ کی راہ میں مرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں جو میری راہ میں مر جاتے ہیں تو انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. بظاہر ہمارے سامنے ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، قبر میں دفنایا جاتا ہے، ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو شہید کی عظمت، شہید کو یہ انعام ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ جوہر آرزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ملتی تھی. بخاری شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر لیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس طرح 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے. تو آرزو تو دکھائی دیتی تھی. اب رہا حیت. جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا حیت، نماز کی حیت کیا ہے، رکوع سجود وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں پریکٹیکلی طور پر نماز پڑھنا، یہ نماز کی حیت ہے. روزے کی حیت کیا ہے کہ بھوکا رہنا، بھوکا پیاسا رہنا، گناہوں سے بچنا، یہ روزے کی حیت ہے. تو اسی طرح شہادت کی حیت کیا ہے، شہید کی حیت کیا ہے کہ وہ میدان میں جائے، دشمنوں سے لڑے، دشمن اس پر حملہ کرے اور دشمن کے حملے سے دھاردار تلوار ہو، چاقو ہو، یا پھر نیزہ ہو، یا پھر گولی ہو، کچھ بھی ہو، دشمن کے آلے سے، ہتھیار سے وہ شہید ہو، تو یہ حیت ہے. اور وہ وفات، اسی حالت میں وفات پا جائے تو وہ شہید کہلائے گا. یہ شہادت کی حیت ہے. اب آئیے میدان احد میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد میں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ بھی ہوا، نیزے سے بھی حملہ ہوا اور پتھر سے بھی حملہ ہوا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم زخمی ہوا اور پتھر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور منہ سے خون بھی نکلا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر بھی تشریف لائے اور آپ پر گونگی بھی تاری بھی، یعنی آپ کچھ دیر کے لیے تیز بھی ہوئی. تو یہ کیا ہوئی، یہ شہادت کی ایک حیت ہوئی. ایک قسم، پہلی حیت یہ کہ دشمن حملہ کرے، دشمن کے حملے سے زخمی ہو. دوسری چیز، پہلی چیز دشمن حملہ کرے، دوسری چیز دشمن کے حملے سے زخمی ہو، اور تیسری چیز دشمن کے حملے سے زخمی ہو کر نیچے گر کر مطلب وفات پائے، شہید ہو.
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی میں سیرت میں 2 چیزیں دکھائی دیتی ہیں، 3 چیزیں۔ ایک تو آرزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرزو تو کرتے تھے۔ دوسری چیز، دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر بھی آئے، تشریف لائے اور آپ پر غشی طاری ہوئی۔ چوتھی جو قسم تھی وہ تھی وفات پانا، یعنی اسی حالت میں، اسی مطلب پوزیشن میں، جو شہادت کی جو حالت ہوتی ہے، جو دشمن حملہ کرتا ہے، اسی حالت میں وفات پانا، شہید ہونا، یہ چوتھی قسم ابھی باقی تھی۔ تو اس کی ابتدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے میدان احد سے شروعات ہوئی، اس کی ابتدا میدان احد سے ہوئی اور اس کی انتہا کربلا، شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رکھی گئی اور اس کی انتہا میدان کربلا میں بھی۔ ابتدا شہدائے احد میدان احد میں بھی اس کی ابتدا، اس کی شروعات میدان احد میں بھی اور اس کا خاتمہ انتہا میدان کربلا میں ہوا۔ تو وہ کیسے؟ حدیث کریمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اے محبوب آپ کو کوئی دشمن شہید نہیں کر سکتا، قتل نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تمام چیزیں، اقسام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دکھائی دی۔ آخری ایک قسم تھی وفات پانا، شہید ہونا، اس دنیا سے کوچ فرمانا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دکھائی دی، لیکن ابتدا میدان احد سے ہوئی اور اس کی انتہا، اینڈنگ میدان کربلا میں ہوا۔ وہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری طرح ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حسن و حسین میرے مشابہ ہیں، میری طرح ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو صحابہ کرام کو جب حضور کی یاد آتی تو صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آتے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار حضرت حسنین کریمین میں ہو جاتا۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر مطلب پیٹ تک، کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے مشابہ تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف ہی کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ بنایا، مثل بنایا، اور ان کا باطن یعنی ان کا اندرونی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل بنایا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے، سیرت میں شہادت کا باب رقم کرنا تھا، اس کے لیے وہ ہستی کو چنا گیا، وہ ہستی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھی۔ شہادت کے لیے سیرت کا باب ان کے لیے وہ چنا گیا اور آپ رضوان اللہ علیہ اجمعین میدان کربلا میں آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ کس طرح؟ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، جز کل سے ہوتا ہے، یعنی
تھوڑا بڑے سے ہوتا ہے، یعنی بڑا تھوڑے سے ہوتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ کیا بات ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو جب امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شہید نہیں ہوئے تھے، تب وہ فرمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، میں حسین مجھ سے ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور جب امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رضی اللہ علیہم اجمعین جب شہادت دی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ حسین سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جو شروع میں نے جو سوال کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں، اتنی عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں تھی، بلکہ شہادت مصطفیٰ کی سیرت کا ایک باب تھا، ایک ٹاپک تھا۔ اسی وجہ سے جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام نبیوں کی سیرت سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو شہرت اور دوام ملا، اسی طرح تمام شہیدوں میں سب سے زیادہ شہرت اور دوام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملا، کیونکہ وہ شہادت ان کی اپنی نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ کس طرح؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کربلا سے مٹی، میدان کی مٹی لے کر آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ آنے والے سالوں میں آپ کے امت کے کچھ لوگ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے نواسی کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، تو یہ کربلا کی مٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ یہ کربلا کی مٹی رکھیں، جب یہ مٹی لال ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تب آپ سمجھ جائے کہ آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ وہ کربلا کی مٹی حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کن کو دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن 11 بیویوں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مٹی کی شیشی حضرت ام سلمہ کو دی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا تھا جب میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا، میری بیویوں میں سے صرف ایک بیوی باقی ہوگی، اس کا نام ہے حضرت ام سلمہ۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری تمام بیویوں میں سے زندہ حضرت ام سلمہ رہے گی، اسی وجہ سے وہ شیشی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دی۔ تو اس بات پر آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے لوگوں سے جب سوال اس متعلق کیا جائے گا تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور ان کی شہادت کی خبر جب پھیلی، شہرت ہوئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان تمام بیویوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب صرف حضرت ام سلمہ کا کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ میری زوجہ جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ حضور کو عطا کرتا ہے، اور حضور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نبی کا معنی ہی ہے، نبی کا اگر ڈکشنری معنی دیکھیں گے غیب کی باتیں بتانے والا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ غیب کی خبر نہیں تھی۔ تو حضرت ام سلمہ کو دی، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، المستدرک کی یہ حدیث ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں تھی حضرت ام سلمہ، اور آرام فرما رہی تھی اپنے گھر میں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں، مطلب ان کے خواب میں تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ کے خواب میں اور حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے خواب میں حضور صلی
اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دو کے خواب میں، ایک حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خواب میں تشریف لے گئے۔ دونوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت کیسے؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حالت میں حضرت ماں ام سلمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں تشریف لے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، زلفوں پر مٹی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے، غم زدہ تھے۔ حضرت ام سلمہ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، اے عبداللہ ابن عباس، میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، وہاں میرے گھر والوں کو، میرے نوازوں کو لوگوں نے شہید کر دیا، اور 72 جانثار ساتھیوں کے خون کو میں نے ایک شیشے میں جمع کر کے لایا ہوں، 72 جانثار ساتھیوں کے خون کو ایک شیشی میں جمع کر کے لایا ہوں۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ 72 لوگوں کا خون ایک شیشی میں کس طرح جمع ہوا؟ ہاں، اسی طرح جمع ہوا جس طرح وہ 70 اصحاب کرام، جو 70 صحابہ تھے، ان کا دودھ، 70 لوگوں کا دودھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں جمع کیا اپنے حیات طیبہ میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کربلا کا خون، 72 جانثار ساتھیوں کا خون، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون ایک شیشی میں اسی طرح جمع کیا جس طرح صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کے لیے وضو اور غسل کا پانی مہیا فرمایا، اسی طرح مہیا فرمایا جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا تھا، لیکن اس 4 لوگوں کے کھانوں میں 1500 صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ علم غیب میں جو جھگڑا کرتے ہیں لوگ، جھگڑا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حضور جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں، یہاں پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ حضور جو بھی بیان کرتے ہیں، حضور کے پاس جتنا بھی جو بھی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، عطائی علم ہے، صفاتی علم نہیں، ذاتی علم نہیں۔ اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ خود کا، اس کا ذاتی علم ہے۔ یہ فرق اگر سمجھ جائیں تو اہل سنت والجماعت اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان میں یہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس اور ام سلمہ کو میں کربلا میں تھا، وہاں پر ان کے خون کو میں نے جمع کیا اور میں روحانی طور پر وہاں پر موجود تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان کربلا میں روحانی طور پر کیوں موجود تھے؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی شہادت کا ہی باب تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان کربلا میں جلوہ افروز تھے اور اپنے نواسے کو یہ دلاسا دے رہے تھے کہ اے بیٹے حسین، اگر یہ لوگ تجھ پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا ظلم سہ، تجھ پر زیادتی کرتے ہیں تو ان کی زیادتی سے، اے بیٹا حسین میں تیرا جنت میں انتظار کر رہا ہوں، جنت تیرے لیے سجائی گئی ہے، جنت میں تیرا انتظار ہو رہا ہے، بہت جلد تو اپنی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرے گا، بہت جلد اپنے بابا جان حضرت مولا کائنات سے ملاقات کرے گا، اپنے بھائی حسن سے ملاقات کرے گا، ہم تیرے انتظار میں ہیں۔ اے بیٹا حسین، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، برداشت کر، صبر کر، میں نے تجھے اسی لیے پالا تھا تاکہ تو اس پر میرا دین تو بچا سکے، میرے اسلام کو تو بچا سکے۔ بیٹا حسین، میں اپنی زبان تجھے اسی وجہ سے چسایا کرتا تھا تاکہ تو کربلا کی تپتی ریت میں پیاس کی شدت تجھے محسوس نہ ہو، پیاس کی شدت تجھے محسوس نہ ہو، تجھے اپنے کندھوں کے اوپر اسی وجہ سے لے کر گھوما کرتا تھا کہ اے بیٹا ایک نہ ایک دن تجھے زمین پر یہ لوگ رون ڈالیں گے، اے بیٹا اس بات پر تو صبر کرنا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روحانی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا، کربلا والوں کے خون کا جمع کرنا، جس طرح طبرانی مستدرک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، راویہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر، روحانی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان کربلا میں تھے اور آپ غمزدہ تھے، آپ رو رہے تھے۔ کربلا والوں کا وہ حال
تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. تو میں بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام نبیوں کی سیرتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء پیغمبر رسولان اعظام اور نبی تشریف لائے، سب سے زیادہ شہرت سیرت کی اگر کسی کو ملی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ملی ہے. دوام جو ملا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ملا ہے. اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو دوام ملا ہے اور شہرت جو ملی ہے تو یہ وہ شہادت ان کی نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت تھی. اسی وجہ سے زمانہ ان کی شہادت کو یاد کرتا ہے، ان کی شہادت کو یاد رکھتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، اور تا قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کی یاد مناتی جاتی رہے گی کیونکہ وہ ان کی شہادت نہیں تھی بلکہ اصل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا باب تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اور شہادت جیسی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محروم بھی نہیں ہو سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے جتنے بھی جوہر اور حیت جتنے بھی رکن تھے وہ میدان احد میں پورے ہوئے، اور اس کا جو انتہا تھی، آخر جو اینڈنگ تھی وہ انتہا ابتدا میدان احد میں ہوئی اور اس کی انتہا میدان کربلا میں ہوئی، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کو منتخب کیا. اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اس کے لیے. تو یہ عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مطلب ایسا انعام فرماتا ہے جو انعام اللہ نے نبیوں پر فرمایا، جو انعام اللہ نے صدیقوں پر فرمایا، جو انعام اللہ نے شہیدوں پر فرمایا، جو انعام اللہ نے صالحین پر فرمایا. تو میدان کربلا آج ہی کے روز یوم عاشوراء 10 محرم الحرام جمعہ کا وقت تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ علیہم اجمعین نماز کے لیے جب سجدے میں گئے، شمر لعین نے ان کو شہید کیا. تو میدان کربلا میں ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ میدان کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین اور ان کے گھر والے پیغام کیا دیتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا میں جھوٹ اور سچ ہمیشہ مقابلہ کرتے رہیں. جس طرح شروعات سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلا آ رہا، حابیل حق پر تھا، قابل مطلب جھوٹ پر تھا، گمراہی پر تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور یزید لعین. اسی طرح تا قیامت تک حق اور جھوٹ کا مقابلہ اسی طرح ہوتا رہے گا. جب حق اور جھوٹ کی لڑائی چلے تو تم سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ حق پر قائم رہنا، حق پر چلنا اور حق بولنے کی کوشش کرنا، حق پر ہمیشہ چلنا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جھوٹ کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، اپنا ہاتھ نہیں دیا، منظور یہ کیا اپنے گھر والوں کی قربانی دے دی، اپنی قربانی دے دی. اور اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب تمہیں اس زمین پر بھیجا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی اے لوگوں، جب اس دنیا میں تمہیں بھیجا جاتا ہے تو تمہیں مال سے، اولاد سے، پھلوں کی کمی سے اور اپنی جان کے نقصان سے، ان تمام چیزوں سے تمہیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا. جو ان چیزوں پر ڈٹ کر رہے گا، اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے گا اور صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب انہیں بشارت سنا دو. صابرین کے لیے بشارت ہے، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے. میدان کربلا میں اذانیں دونوں جگہ ہوتی تھی، یزید کے لشکر میں بھی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی.
نمازیں وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، نمازیں یہاں بھی پڑھی جاتی تھی، کلمہ وہاں بھی پڑھا جاتا تھا، کلمہ یہاں بھی پڑھا جاتا تھا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نماز جس کے متعلق آج ہم بیان کرتے ہیں، بے شک نماز افضل العبادت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ نماز کی مطلب عظمت کو کم نہیں کیا جا سکتا، نماز کی عظمت کو کم نہیں کیا جا سکتا، نماز افضل العبادت ہے۔ اللہ نماز کے متعلق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر کی جگہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا بھی ذکر آیا ہے اور نماز کا بھی ذکر آیا ہے۔ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میدان کربلا میں جو ہم منظر دیکھتے ہیں، نمازیں وہاں بھی ہو رہی تھی، نمازیں یہاں بھی، کلمہ وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، کلمہ یہاں بھی، لیکن صبر ایک جماعت کے ساتھ تھا، وہ جماعت تھی حضرت سیدنا امام حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کے جماعت کے ساتھ صبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے ان کا نام تا قیامت تک ہے۔ کیوں؟ انہوں نے میدان کربلا میں صبر کیا۔ نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز کا انکار نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر کریں۔ آزمائشوں پر اللہ ہمیں آزماتا ہے، مال سے، اولاد سے، پھلوں کی کمی سے، دہشت سے، بڑے لوگوں کی روب و دبدبے سے، جان کے نقصان سے، جان سے بھی، ونفس من الاموال، جان سے بھی ڈراتا ہے، لیکن ان چیزوں پر صبر کریں اور ڈٹ کر قائم رہیں، اور امام حسین اور کربلا والوں کا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو امام حسین رضی اللہ علیہ اجمعین کبھی بھی نماز کی حالت میں شہید نہیں ہوا۔ کربلا والوں کا حال یہ تھا کہ 3 4 10 دن تک ان کے پاس کھانا اور پانی نہیں تھا، 3 دن کے بھوکے تھے، لیکن نماز کا دامن اور اللہ کے ذکر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کیسے لوگ ہیں جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن نماز کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین نے کبھی بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب شمر لعین ان کے سینے پر بیٹھا، شمر لعین آپ رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام کے سینے پر بیٹھا، تو امام حسین نے کہا کہ اے شمر یہ کیا وقت ہے؟ ظہر کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو، نماز پڑھنے کا، ایسی حالت جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے نماز کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم نمازیں دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کے متعلق صحابہ کرام کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق کو سمجھتے، یعنی جو نماز کو چھوڑتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ جو کوئی بے نمازی ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، تو اس کو مسلمانوں کے قبروں میں مت دفناؤ، مسلمانوں کے قبروں میں مت دفناؤ۔ تو نماز یہ پیغام ہمیشہ ہمیں دیتی ہے۔ نماز پہلی امتوں میں بھی تھی، آج کی امتوں میں بھی ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ جس طرح ہم ان کا نام لیتے ہیں، بے شک ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، لیکن عمل کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ پیغام دے گئے کہ نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ نماز آج زیادہ تعداد جو دیکھی جاتی ہے جمعہ کے دن، یوم عاشورہ کے دن۔ کیوں؟ یوم عاشورہ میں نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ شب برات کے دن، کیوں؟ شب برات میں 6 رکعت نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ 6 رکعتوں میں کیا ہے؟ ایک عمر درازی، ایک رزق میں اضافہ، اور دوسرا جتنی بھی بلا مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں وہ تمام دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لالچی ہیں، فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ عاشورہ کی نماز نفل نماز ہے، شب برات کی نماز نفل نماز ہے۔ اس کی عظمتوں کو میں کم نہیں کر رہا، نہ اس کا انکار کر رہا ہوں، بے شک یہ
پڑھنی چاہیے، لیکن نفل نمازیں سے بھی بڑھ کر افضل العبادتیں جو ہیں وہ فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں۔ آج ہم مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اگر کسی نے یہ کہا کہ آج آپ 6 رکعت نماز پڑھ لیں گے، آئندہ آنے والے سال تک نہیں مریں گے، تو خوش ہو جاتا ہے انسان، چلو 6 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آج آپ 6 رکعت نماز پڑھ لیں تو آپ کے پورے گناہ، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آدمی خوش ہو جاتا ہے، چلو آج 6 رکعت نماز پڑھ لیں گے اور پورے گناہ، پورے سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ تو سنی حضرات کا، خاص کر میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، ہم شارٹ کٹ کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ کس طرح ملے یہ دیکھتے ہیں۔ مصیبتیں جھیلنا ہمارے بس کی بات نہیں، امتحان دینا، اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ امام حسین، ان کے نانا جان، ان کے امی جان، ان کے بابا جان، ان کے بھائی جان مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ اے باری تعالیٰ آسمان سے بارش برسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے ذریعے آسمان سے بارش برساتا۔ اگر وہ دعا کرتے کہ اے باری تعالیٰ میرے بیٹے امام حسین کو اتنی آزمائشوں میں مت ڈال، کیا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کیا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن، اگر وہ دعا کرتے کہ میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو ان مصیبتوں میں، ان مشکلوں میں، ان آزمائشوں میں مت ڈال، کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ جانتے ہیں اگر کسی کو بلند مقام و مرتبہ ملنا ہے تو اتنی بڑی آزمائش دینا پڑتا ہے، اتنا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے، تب جا کر اتنا بڑا نام ہوتا ہے۔ امام حسین کا نام اسی طرح بڑا نام نہیں ہے، امام حسین کا نام، مقام و مرتبہ اسی وجہ سے بڑا نہیں ہے۔ ایک 6 مہینے کے بچے کو شہید کروانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ امام علی اکبر 18 سال کے جو ان کے لڑکے تھے، ان کی شہادت کو دیکھنا، اپنے جواں بیٹے کی لاش کو دیکھنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ ہر سال بیان کرتا ہوں، یہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا جملہ ہے کہ امام حسین 56 سال کے جوان انسان مرد تھے، اور ان کے پورے سر کا جتنے بھی بال تھے وہ پورے کے پورے کالے تھے، سیاہ تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب بیٹا علی اکبر، جو ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے، بیٹا علی اکبر 18 سال کے لڑکے جو میدان کربلا میں گئے، شہید ہوئے، اور امام علی مقام امام حسین نے، مولا حسین نے جب ان کا لاشا اٹھا کر جب اپنے خیمے میں لایا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ بابا جان بوڑھے ہو گئے، یعنی امام حسین کو ایسا صدمہ پہنچا جمع بیٹی کی میت کا، روئے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ امام مولا حسین کا یہی کہنا تھا کہ اے باری تعالیٰ تو اس میں خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو جب علی اکبر کا جب لاشا اٹھا کر لے کر آئے تو جاتے وقت تو پورے بال آپ کے سفید کالے تھے، اور جب بیٹی کی لاش کو جب اٹھا کر لاتے ہیں تب آپ کو ایسا صدمہ پہنچا کہ سر کے پورے بال سفید ہو گئے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، تو بڑا انعام ملنا ہے تو اسی طرح سے ملے گا ہمیں، نمازوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ انعام پائے گا۔ انعام کیسا؟ جو نبیوں کو ملا، جو صدیق کو ملا، جو شہداء کو ملا، جو صالحین کو ملا، ان لوگوں کو انعام اسی طرح ملا ہے۔ نبیوں نے ایک دن میں 70 نبی شہید ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر پہاڑوں کا ظلم و ستم توڑا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال بیماری میں مبتلا تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا جن کا نام لیا جاتا ہے، 12 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ کا پورا بدن، حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا بدن بیماری سے مطلب جس طرح سڑ گل جاتا ہے انسانوں کا، اس طرح آپ کا بدن زخمی ہو گیا، اور اس زخم سے حضرت ایوب علیہ السلام کے زخم سے کیڑے نکلتے تھے، کیڑے زخم سے، جسم سے کیڑے نکلتے، اور جب وہ کیڑے باہر جاتے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ان کیڑوں کے لیے ایسی محبت رکھی تھی جیسا
وہ کیڑے جب باہر جاتے حضرت ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو لے کر اپنے جسم پر رکھتے اور ایوب علیہ السلام کہتے کہ اے کیڑوں، اللہ نے تمہارا رزق یہاں رکھا ہے، اللہ نے تمہارا رزق یہاں رکھا ہے، نعمتیں، انعام، اکرام، عظمتیں جو بھی ملنا ہے آسانی سے نہیں ملتی، یاد رکھیں، کبھی بھی یاد رکھیں، آسانی سے نہیں ملتی، بہت بڑا آزمائش اور امتحان دینا پڑتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ قبول ہوتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام و اکرام عطا کرتا ہے۔ تو امام مولا حسین کو یہ انعام و اکرام ایسے ہی نہیں ملا، انہوں نے اپنے گھر والوں کی قربانیاں دی ہیں، گھر والوں کی قربانیاں دینے کے بعد خود اپنی جان کی قربانی دی ہے، تب جا کر آپ رضی اللہ عنہ کو وہ انعام و اکرام ملا۔ آج ہم سنی لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ عمل میں کیوں پیچھے ہیں؟ اعمال میں کیوں پیچھے ہیں؟ میں محبت کی کمی کا میں یہ نہیں کرتا کہ محبت کی کمی ہے، اس کا دعویٰ نہیں کرتا، اس کا اظہار نہیں کرتا کہ محبت کی کمی ہے۔ محبت کوٹ کوٹ کے بڑی ہے، محبت یہ مرتے دم تک ہمارے دلوں میں رہے گی اور یہ محبت قبر میں بھی اسی طرح ساتھ میں جائے گی، کوئی نکال نہیں سکتا۔ کمی ہے تو عمل کی، آزمائشوں کی۔ آج ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ 6 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ ہماری مشکل آسان کر دے گا، ہماری عمر میں اضافہ کر دے گا، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا، رزق میں اضافہ عطا کرے گا۔ یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں میں رکھی ہے، 5 نمازوں میں اللہ نے یہ تمام انعام و اکرام 5 نمازوں میں رکھا ہے۔ ان نمازوں کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ نمازوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اذان ہمارے کانوں کو سنائی دیتی ہے تو ہمارے پیر مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ 6 رکعت نمازیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا انکار نہیں ہے، کوئی میرے اوپر فتویٰ نہ دے، کوئی یہ نہ کہے کہ حافظ صاحب اس کا انکار کرتے ہیں، میں انکار بالکل بھی نہیں کرتا، بلکہ میں خود ان نمازوں کو پڑھتا ہوں۔ لیکن میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نفل نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اگر تو آپ کا کام ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، گھر کا کام ہے، تو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں شب برات کے دن، یوم عاشورہ کے دن، جمعہ کے دن، جس طرح آپ جس تڑپ سے مسجد کو آتے ہیں وہ تڑپ 5 نمازوں میں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ مولا حسین کا پیغام آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ مولا حسین کے گھر میں، گھرانے میں، اہل بیت میں، کربلا میں جو تھے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو نماز کو چھوڑنے والا ہو، بلکہ ہر کوئی نماز کا پابند تھا۔ رات بھر، جس دن صبح مطلب دوپہر میں شہید ہونا ہے، پوری رات بیٹھ کر اہل بیت اطہار میں عبادتیں کی، اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کی، اللہ کا ذکر کیا۔ اس پیغام کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ صرف ہم نے نمازوں کو شب برات، یوم عاشورہ، جمعہ اور رمضان ہی میں مطلب منتخب کیوں کیا ہے، اہمیت کیوں دی ہے؟ باقی کے 5 نمازیں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ نمازوں کی پابندی کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ جب انسان اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے، شاد و آباد رکھتا ہے۔ آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس پیمانے پر ہم کھڑے نہیں اترتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور اطاعت کس میں ہے؟ ان کی پیروی میں ہے، ان کی بات ماننے میں، ان کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، صرف رمضان ہی میں مسجدوں کو نہ بھریں، جمعہ ہی میں مسجدوں کو نہ بھریں، یوم عاشورہ اور شب برات، شب قدر ہی میں مسجدوں کو نہ بھریں، بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، اپنا رخ مسجد کی طرف کریں اور نمازوں کے لیے آئیں۔ یاد رکھیں آنے والے 5-10 سال میں ہماری نسل اس طرح تباہ و برباد ہو کہ ہم پچھتائیں گے اگر ہم ابھی سے نماز کے عادی نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں مانیں گے۔ آنے والے 5-10 سال دیکھ لو آپ، یہ میری بات اپنی گانٹ باندھ لو، دامن سے باندھ لو، آنے والے 5-10 سال میں ہماری نسل یا تو وہابی ہوگی، یا تو اہل حدیث ہوگی، یا تو غیر مقلد ہوگی، یا پھر دوسرے جماعت کی ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو نماز کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اگر ہم نہیں دیں گے تو کوئی اور دوسرے طریقے سے، الگ طریقے سے ان کو دے کر گمراہ کرے گا، الگ طریقے سے ان کو دے کر گمراہ کرے گا۔ آج ہم اپنی نسلوں کو خواجہ بابا کی چھٹی کے متعلق ضرور کہتے ہیں، میں کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا، یہ بیان میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اتنی تعداد نہیں ہوتی، اسی وجہ سے میں آج دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آج ہم
چھٹی شریف کی اہمیت تو اپنی نسلوں کو خود کو سمجھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، 11ویں شریف کی اہمیت بتاتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتاتے ہیں، فاتحہ کی اہمیت بتاتے ہیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درگاہوں کی زیارت وغیرہ، یہ تمام چیزیں حق ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی مطلب غلط بات نہیں ہے، 100% یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن جو اصل جو پیغام ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام نماز کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا ہے۔ اگر آج ہم نہیں بتائے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو، آج ہم نے قرآن کا پیغام نہیں سمجھا، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ ہم نے نہیں جانا، حدیث کریمہ کا علم بھی نہیں رکھا، تو آپ کا جب بچہ کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں جائے گا اور وہاں پر اس کو کوئی ایسا دوست مل جائے گا جو غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی ہے، یا پھر جماعتی ہے، یا پھر دیگر غلط عقیدے کا انسان جو ہے، وہ آپ کے بچے کو سمجھائے گا یہ دیکھو نماز کے متعلق یہ ہے، حدیث قرآن میں یہ ہے، یہ اس طرح نماز وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ جب وہ بچہ، جب آپ کا بچہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو 5 10 سال 15 سال یا پھر 2 سال، جب آپ کا بچہ وہ سنے گا باتیں، وہ غور کرے گا، ارے ہاں یار یہ قرآن میں تو اللہ نے نماز کے متعلق یوں فرمایا ہے، غلط چیزوں کے متعلق یوں فرمایا ہے، حلال و حرام کے متعلق یوں فرمایا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ فرمایا ہے، حدیثوں میں اس کا ایسا ذکر آیا ہے، شریعت ایسی ہے، میرے بابا نے، میرے دادا نے، میرے نانا نے، میری امی نے یہ چیزیں ابھی بتائی نہیں، وہ صرف یہی بتاتے رہے کہ خواجہ بابا کی چھٹی کرتے رہو، غوث پاک کی 11ویں کرتے رہو، درود شریف کی محفل کرتے رہو، درگاہوں کو جاتے رہو، سلام کرتے رہو، یہ تمام چیزیں حق ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ ہم ان چیزوں کو جس طرح اپنے اولاد کو تربیت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، علم فراہم کرتے ہیں، اسی طرح کا علم اور دیگر قرآن و حدیث کا بھی علم فراہم کریں۔ اگر آپ بیان کریں گے اپنے بچوں کو تو صحیح بیان کریں گے، اور آپ کا بچہ بھٹکے گا نہیں۔ کیوں نہیں بھٹکے گا؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ صحیح بیان کریں گے۔ اور جو کوئی انسان یونیورسٹی، کالج، کلاسز وغیرہ میں جو آپ کو بچے کو بتائے گا، وہ غلط طریقے سے بتائے گا کہ ایسا ہے ایسا ہے، وہ آگے چل کر سنی سے نکل کر تبلیغی جماعتی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد وغیرہ میں وہ ان جماعتوں میں شامل ہو جائے گا، اور یہ ان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ دین کو سیکھنا، دین کی تعلیم کو ہم نے صرف یہ رکھا ہے کہ لڑکیاں جب سیکھتی ہیں، ہمارے عربی میں بھی بعض اوقات آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حافظ صاحب لڑکی نے ایک قرآن مکمل کر لیا، بس اب اس کا ہدیہ کرنے کے ہو جائے، تو کیا قرآن کو ایک بار الحمد سے لے کر والناس تک دیکھ کر پڑھ لینا یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ قرآن کو صرف دیکھ کر پڑھنا ہے، عربی عبارت کے ساتھ پڑھنا، الحمد سے لے کر والناس تک، کیا ہم نے وہ قرآن کا حق ادا کر دیا؟ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں حدیثیں کتنی یاد ہیں، ہم اپنے بچوں کو حدیثیں کتنی بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور دوسری چیز، میدان کربلا میں ایسا منظر تھا کہ شہداؤں کے سر نیزے پر لگائے ہوئے تھے، لیکن اس دوران بھی اہل بیت اطہار کی گھر والی جو تھی اور خواتین جو تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی بھی پردے کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ پردے میں رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر عورتوں کو جب لشکر کے آگے جب رکھا گیا تو حضرت زینب نے عرض کی کہ ہمارے جتنے بھی شہداء کے سر ہیں، ان کے سروں کو جو تم نے نیزے پر رکھا ہے، ان سروں کو آگے رکھا جائے۔ کیوں؟ ان سروں کو آگے رکھو اور ہمیں پیچھے رکھو، کیونکہ لوگوں کی نظر ان کے سروں پر پڑے، ہمارے چہرے پر نہ پڑے، ہمارے چہروں پر، ہمارے سروں پر نہ پڑے۔ اللہ کے ہمارے نانا نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ پردے میں رہنا، تو ہم اپنی گھر کی عورتوں کو، بہو بیٹیوں کو پردے کی کتنی تاکید کرتے ہیں۔ پردے کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا پورا بدن ڈھک لینا، پردہ پورا یہ ہوتا ہے کہ جب پورا چہرہ بھی ڈھکا جائے۔ پہلے کے زمانے میں عورت کا جسم دیکھا جاتا تھا،
اور گناہوں کی طرف مطلب لوگ ملوث اور گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے جسم دیکھ کر. لیکن آج کا زمانہ یہ نہیں ہے، عورت کا چہرہ دیکھ کر لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں. تو جس طرح عورت کا بدن ڈھانکنے کا حکم ہے، اسی طرح چہرہ بھی ڈھانکنے کا حکم ہے. چہرہ بھی ڈھانکے اور اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو یہ پیغام دے. امام حسین رضی اللہ علیہ اجمعین، ان کے گھر والے، ان کے گھر کی بہو بیٹیاں، ان کی گھر کی عورتیں پردے کا کیسا اہتمام کرتی تھی. رنج و غم کا ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے شوہر شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پردے کا دامن نہیں چھوڑتی. اس کے باوجود بھی وہ پردے کا دامن نہیں چھوڑتی. تو ان کے پیغام کو اپنی گھر کی بہو بیٹیوں تک لے جانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ سچ بولے اور نماز کا دامن ہمیشہ قائم و دائم رکھے. نمازوں میں بھی گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کرے اور نمازوں کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھ سے دامن تھامے رکھے. دین، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی ضرور کوشش کرے. آج سنیت کے پاس علم دین کی کمی ہے، اسی وجہ سے سنی گمراہ ہو رہا ہے. آج آپ کو کہیں پر بھی یہ زیادہ اکثر یہ سننے کے لیے نہیں ملتا کہ کوئی تبلیغی، کوئی اہل حدیث سنی ہوا ہے، بلکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سنی تبلیغی ہوا ہے، اہل حدیث ہوا ہے، جماعتی ہوا ہے، یا پھر غیر مقلد یا پھر قادیانی ہوا ہے. کیونکہ ان کے پاس علم ہے، وہ علم کے بلبوتے پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بھلے وہ غلط ہے، وہ لوگ غلط ہے، لیکن ان کے پاس علم جیسا ہتھیار ہے. وہ علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ اس چیز کو منع نہیں کرتے. وہ لوگوں کو غلط چیز کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ وہ جیسے صحیح لگتی ہے، اور ہم صحیح چیزوں کو غلط طریقے سے اپنے اولاد کے سامنے پیش کرتے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں صحیح ہیں. چھٹی شریف، 11ویں شریف، عید میلاد النبی، نعت، سلام، منقبت، جو بھی فاتحہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ تمام چیزیں صحیح ہیں، حدیث کی روشنی میں ہیں. لیکن ہمیں حدیث کا علم ہی نہیں. نعت پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اس کا علم نہیں، ہم پیش نہیں کر سکتے. فاتحہ دینا یہ ایصال ثواب کا ایک ایصال ثواب کی شکل ہے، لیکن ہم حدیثوں کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ جو چھٹی شریف ہے، 11ویں شریف ہے، عید میلاد پر خوشی منانا ہے، یہ تمام چیزیں حدیثوں کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، لیکن ہم ثابت کرتے نہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں. علم کی کمی، ہمارے پاس اعمال اور علم کی کمی ہے، محبت کی کمی نہیں ہے. محبت ہمارے اندر بھرپور بھری گئی ہے اور نسلوں سے یہ محبت چلی آ رہی ہے. محبت اسی طرح قائم و دائم رہے گی، لیکن آنے والی نسلوں کے اندر یہ محبت رہے گی یا پھر نہیں رہے گی، یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. لیکن اگر ہم اپنی نسلوں کا ابھی سے مطلب ان کو ہدایت نہیں دیں گے، ان کو صحیح طریقے پر نہیں چلائیں گے، کل وہی نسلیں آگے چل کر دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، جماعتی یا پھر قادیانی یہ بنے گی، اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے. ہم سے پوچھو گی، کیونکہ گھر کا ہر مرد بڑا ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اور ہر مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ پورا گھر تمہارے اندر تھا، زیر نگرانی تھا، ماتحت تھا، تم نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کو کس طرح تربیت کی. تو یہ تمام چیزیں حساب و کتاب ہونا ہے. تو مولا حسین کا پیغام سمجھے. میدان کربلا میں جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھی، بہت ہی بڑی اور عظیم قربانیاں تھی. اپنے گھر والوں کی قربانیاں دینا، اپنی بیٹوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھانجوں کی اور اپنے دوست و احباب کی قربانی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسلام قربانی مانگتا ہے، قربانی دے کر ہی یہ اسلام اتنا پھیلا ہے. بغیر قربانی کے اسلام نہیں پھیلا. تو قربانی اگر ہم دیں گے تو ہم اپنے دین کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. تو مولا حسین کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے. اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی، مر تو جاتا ہے وہ 50 60 70 سال میں، لیکن اس کا نام قیامت تک رہتا ہے. مثال کے طور پر خنزیر، کتے کے بچے ایک وقت میں اگر پیدا ہوتے ہیں تو 10 20 15 اس طرح پیدا ہوتے ہیں. خنزیر، سور کے بچے بھی اگر پیدا ہوتے ہیں تو 10 20 15 پیدا ہوتے ہیں. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بکری جو بچہ پیدا کرتی ہے ایک یا پھر زیادہ سے زیادہ 2. گائے بھینس بچے جو پیدا کرتے ہیں ایک یا پھر زیادہ سے زیادہ 2، جو حلال جانور ہیں.
اور وہ جانور جو ایک وقت میں 20 25 یا پھر 15 12 بچے پیدا کرتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی آپ ایک کنبہ ایک طرح کا بھیڑ وغیرہ دیکھ لیں تو کہیں بھی آپ کو اتنی زیادہ تعداد کتوں کی یا پھر خنزیر وغیرہ کی نہیں دکھی. اور آپ بازار وغیرہ جائیں گے تو آپ ایک لمبی قطار بکریوں کی، بھینسوں کی، گائیوں کی، اونٹوں کی ایک لمبی تعداد دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بکری کو جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. گائے کو، بھینس کو جو ذبح کیا جا رہا ہے، اونٹ کو جو حلال جانوروں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. اور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے. یزید کا لشکر، یزید کا خاندان بڑا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا پورا سید گھرانہ پورا کے پورا شہید ہو گیا. لیکن ایک سید امام زین العابدین ایک فرد بچے تھے، اور ان کی نسل سے پورے سید زادے ابھی جو بھی دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، پوری نسل سید جو نسل دکھائی دیتی ہے وہ ایک شخصیت حضرت سیدنا امام زین العابدین. کیوں؟ کیونکہ امام حسین اپنے گھر والوں کو اور خود بھی جو اپنا سر کٹایا وہ اللہ کے نام پر کٹایا. اسی وجہ سے اللہ نے ان کا نام قیامت تک جاری و ساری رکھا. ان کے خاندان میں ایسی برکتیں عطا کی. آج آپ دنیا کے کہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو سید زادے آپ کو دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نام پر قربان ہوئے. اسی طرح جانور جو اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر برکت اور برکتیں اتارتا ہے، وسعتیں ڈالتا ہے. اسی طرح سے اسلام قربانیاں مانگتا ہے. قربانیاں دیے بغیر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آج جو سنیت کا حال ہے مرج میں دیکھ لیجئے، 20-25 سال پہلے ہمارے مسجدیں کتنی تھی، ان کی مسجدیں کتنی تھی. آج ہمارے مسجدیں کتنی ہیں، ان کی مسجدیں کتنی ہیں. آنے والے 10-15 سال میں ہماری مسجدیں کتنی ہوں گی اور ان کی کتنی ہوں گی. فیوچر کا بھی خیال کریں، مستقبل کا بھی خیال کریں اور اس کی تیاری کریں. جس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنی محنت سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ بناتے ہیں. جب ماں باپ اپنی محنت سے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر بنا سکتا ہے تو اپنی محنت سے بچوں کو پنجوانا باجماعت نمازی کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب اتنا بڑا مرحلہ ڈاکٹر اور انجینئر کا ہوتا ہے، یہ بننے کے لیے کوئی معمولی آسان بات نہیں ہے، اتنی محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے. تو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بنا سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں بنا سکتے؟ دین کا علم بردار کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب بچے کو دنیا کی تعلیم دے سکتے ہیں تو قرآن و حدیث کی تعلیم کیوں نہیں دے رہے؟ قرآن و حدیث سے ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس کا علم ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ آج شاہی علی رضا مسجد میں 90 محفلوں سے زیادہ ہو گئی. قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر ہر پیر کو بعد نماز عصر ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اور ان آیتوں کا شان نزول، یہ آیت کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، اور آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت کی تفسیر کیا ہے، یہ بیان کی جاتی ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس محفل میں 90 محفلیں ہو گئی. اس محفل میں 20 سے زیادہ 25 سے زیادہ لوگوں کی تعداد دکھائی نہیں دیتی. یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے. خود تو بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے، خود تو قرآن کو نہیں سمجھتے، خود تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے. لیکن ہفتے میں جو ایک بار محفل ہوتی ہے 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ اور لگتے ہیں. وہ 25 منٹ بھی اس کے لیے دے نہیں سکتے ہم. تو ہمارے اوپر افسوس کرنے کی بات ہے. آج ان جماعتوں میں ہم چلے جائیں اور ان لوگوں میں آج چلے جائیں تو ہر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کے لیے تیار ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے مؤذن صاحب نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. کون نماز دے، کون اذان دے، کون اذان دے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، تم دیتے، تم دیتے، تم دیتے. اور امام صاحب 5 منٹ یا پھر 2 منٹ زیادہ دیر ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، نماز کون پڑھائے. آج ہم کو نماز تک پڑھانی نہیں آتی بھی ہے تو ہمت نہیں کرتی. تو یہ ہمیں کس طرح حاصل ہوگا؟ قربانیاں دے کر، وقت دے کر، علم سیکھ کر. آج ہم ان تمام چیزوں سے کیوں پیچھے ہیں اور وہ لوگ کیوں آگے ہیں؟ ان لوگوں نے محنت کی، قربانیاں دی، وہ لوگ آگے ہیں اور ہم آگے تھے، اسی طرح پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہماری تعداد کم ہوتی آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اصل چیزیں تھیں، قرآن و حدیث کا جو دامن تھا وہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے متعلق کیا فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے وقت؟ اے لوگوں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، لاکھ سوا لاکھ کا صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ صحابہ کرام سے حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے مرضی سے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک میرے اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن، ان دونوں کا دامن تم کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر تم ان دونوں کا دامن پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ اہل بیت اور یہ قرآن یہ ایسے ہیں، یہ دنیا میں تو ساتھ میں ہے ہی، یہ ان دونوں کی جوڑی ایسی ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن میں میرے ساتھ میں آئیں گے، یعنی جب وہ آئیں گے تو ساتھ میں آئیں گے، قرآن بھی ساتھ ہوگا، اہل بیت بھی ساتھ ہوگا۔ آج ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے قربانیاں دی، ان کی زندگیوں سے ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار کا دامن بھی تھامے رکھیں، یہ بھی ضروری ہے، قرآن کریم کا دامن بھی تھامے رکھیں۔ صرف اہل بیت اطہار کی محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور صرف قرآن کریم کے پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ساتھ میں جو چلتا ہے اور ان دونوں کو لے کر جو عمل کرتا ہے وہی شخص سچا ہے اور وہی شخص سیدھے راستے پر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لے کر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت برا وقت ہے، یاد رکھیے آنے والے 5-10 سال بہت برے ہوں گے ہمارے لیے، تو آج ہم نے ابھی سے تیاری نہیں کریں گے تو ہمارا آنے والے وقت میں حال برا ہوگا۔ آج بی جے پی جو ہم کہتے ہیں، بی جے پی میجورٹی میں کیوں ہیں؟ یہ جو کام جو کر رہے ہیں ابھی سے نہیں، 50 سالوں سے ان کا کام چل رہا ہے، 50 سالوں سے یہ جو محنت کر رہے ہیں، آج یہ مطلب پائے اقتدار پر ہے اور ان کی وہ محنت 50 سال کی آج رنگ لا رہی ہے۔ تو محنت جو ہوتی ہے 1-2 دن نہیں ہوتی، سالوں کی ہوتی ہے، سالوں کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے پیدائش کے وقت یعنی شہادت سے 56 سال پہلے دی تھی امام حسین کو کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ 56 سال پہلے جب شہادت کی خبر مل چکی اور وہاں پر انہیں جانا ہے، شہید ہونا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ان کے عظمت کو بیان کرتے، کبھی اپنی زبان چھپواتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کی تربیت ہوئی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تربیت ہوئی، تو ان کی تربیت ہوئی، اس وجہ سے وہ میدان کربلا میں کامیاب ہوئے۔ محنت کی گئی ان پر، تربیت دی گئی ان کو۔ آج ہم اپنی نسلوں پر محنت نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں کا آنے والے وقت میں برا حال ہوگا، برا حال ہوگا، ہم پچھتائیں گے۔ آگے چل کر بیٹا ہم سے کہے گا کہ ابا آپ درگاہ کو کیوں جاتے ہیں، فاتحہ کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ چیز مطلب نفلی ہیں چیزیں، لیکن بیٹا بد عقیدہ ہو جائے گا، بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرے گا، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے گا۔ پوتا ہم کو سمجھائے گا کہ دادا جان یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو پوتے کے سکھانے سے پہلے ہم خود سیکھیں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتائیں۔ کچھ نہیں ہے، 50-60 سالہ زندگی ہے، مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے۔ قبر کی زندگی لمبی ہے، بہت لمبی ہے، اس سے بھی بڑی زندگی لمبی زندگی حشر کی ہے۔ 50 سال تو 50 سال کا ایک دن ہوگا، 50 سال کا ایک دن ہوگا، تو ہم وہ حساب و کتاب کس طرح دیں گے؟ یہ زندگی تو کس طرح کٹ جائے گی، گزر جائے گی، لیکن وہ حساب و کتاب کا دن لمبا ہے۔ قبر کا زندگی جو حشر کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ بہت لمبی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق کریں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا آج بھی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو کھولیں، قرآن کو سمجھیں، حدیثوں کو اردو عبارت میں پڑھیں، حدیثوں کو سمجھیں، حدیثوں کا علم رکھیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے میں 10 قرآن دیکھ کر ختم کرتے ہیں، 20 قرآن دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس کے پیغام کو سمجھیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو قرآن میں یہ چیز حلال ہے، حرام ہے،
قرآن میں اللہ نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ عربی عبارت تو آج میں آپ کے سامنے جو بھی بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر یہی چیز میں عربی میں بیان کرتا، عربی تو آتی نہیں لیکن مثال کے طور پر بولا، عربی میں بیان کرتا، کیا آپ کو سمجھ میں آتی؟ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر عربی میں پڑھا جاتا، کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن اس کا ثواب ہے۔ قرآن کو جو دیکھ کر پڑھتے ہیں، خطبے کو جو سنتے ہیں، اس کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، لیکن قرآن کا اصل پیغام جو ہے اس کا پیغام ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا وہ سب سے بڑی بات ہے اور وہ سب سے بڑا پیغام ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغام کربلا ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پنج گانا با جماعت نمازیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنی خود کی مسجدوں میں نہیں آتے تو وہ لوگ آ کر قبضہ کرتے ہیں، بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ وہ مسجد ان کے ہاتھ میں چلی گئی، پھر رونا روتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ تو ہم اپنی مسجدوں پر اگر اس کو دوام دینا چاہتے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو آباد کرنا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مسجدیں، مدرسے، خانقاہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام کربلا آج کیا صدا دیتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والے ہمیں کیا صدا دیتے ہیں، ان صدا کو، ان پیغام کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اسلام کبھی بھی قربانیوں کے بغیر سر بلند نہیں ہوا، ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، تو ہمیں قربانیاں دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وقت پڑنے پر وقت کی، مال پڑنے پر مال کی، جان پڑنے پر جان کی قربانی ہمیں دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور اکابر صحابہ کرام اس دین اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو مولا حسین کے صدقہ و فضل میں شہادت کی موت نصیب عطا فرمائے۔ جو آرزو، جو جوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تھا شہید ہونے کا، وہی جوہر ہم آج اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کربلا والوں کے صدقہ و فضل میں، کربلا والوں کی خاک کے، جو خاک جس خاک پر وہ شہید ہوئے ہیں، اس خاک کے صدقہ و فضل میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے تن من دن لٹانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شہادت کی موت نصیب عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی خامی ہوئی ہو، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بولنے میں کسی بھی قسم کی بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل کربلا والوں کے صدقۃ و فضل میں ہم تمام لوگوں کو معاف عطا فرمائیں، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، غلط رسم و رواجات سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، کربلا والوں کا پیغام خود بھی سمجھنے اور اپنے گھر والوں، دوستوں، احباب، رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کربلا کا پیغام، کربلا کے واقعات صرف کہانی کے طور پر نہ سنیں، بلکہ اس سے درس حاصل کریں، اس سے کچھ سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شوق، یہ جذبہ ان واقعات سے ہمارے زندگیوں کے اندر انقلاب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ یا صدیق یا عمر، یا عثمان یا حیدر، یا صدیق یا عمر، یا عثمان یا حیدر، دفع شرک خیر آور، یا شبیر یا شبر، یا شبیر یا شبر، یا شبیر یا شبر۔ مولا حسین آج کی نشست میں، آج کے بیان میں جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم آپ کو آپ کے نانا جان کا صدقہ دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، ان تمام چیزوں پر مولا حسین ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، آپ مقبول ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخصیت ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا
کرے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ظہر کی اذان دی جائے گی، ظہر کی اذان کے بعد آپ سنتیں ادا کر لیں، سنتیں پڑھنے کے بعد درود شریف کی محفل ہوگی، درود شریف کی محفل کے بعد نعت و منقبت پڑھی جائے گی، نعت و منقبت کے بعد صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر فاتحہ دی جائے گی اور خاص کر فاتحہ میں دعا کی جائے گی اور عاشور کی دعا عاشور کی دعا بھی پڑھائی جائے گی۔ آپ تمام لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیں، مولا حسین کا ذکر چل رہا ہے۔